اب حدیث کا جو آخری جملہ ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. چوتھا جملہ ہے، آخری جملہ ہے، اور اس میں دوسری اور تیسری مثال ہے. 2 ترجمے بنتے ہیں اور 4 مختلف مفاہیم بنتے ہیں. جس طرح حدیث کے تیسرے جملے کے میں نے 2 ترجمے آپ کے سامنے رکھ دیے ابھی، اور 4 مختلف مفاہیم آپ کے سامنے رکھ دی. اسی پر قیاس کر لیجیے گا. لیکن چلے میں ذرا بتا بھی دیتا ہوں. لیکن قیاس کرنا میں نے اسی لیے کہا، ایک تو میرے لیے آسانی ہو جائے، دوسرا 4 مختلف مفاہیم کو سمجھنا پہلے جملے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ میں زیادہ آسان ہے بنسبت اس آخری جملے میں سمجھنے کے. لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ذرا دیکھیے، ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے تھی یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے تھی، تو اس کے لیے خبر یہ ہے کہ اس کی ہجرت جو ہے اسی طرف ہو چکی جس کی اس نے نیت کی تھی، جس طرف اس نے رخ کر لیا تھا، جس کا اس نے ارادہ کر لیا تھا. یہ تو ماضی کا ترجمہ ہو گیا. حال کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہو یا جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے، تو بس اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کا وہ ارادہ کر چکا ہے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. بہرحال دونوں ترجمے کے 4 مختلف مفاہیم آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. تو ذرا دیکھیے، پہلا مفہوم کہ جس کسی نے دنیا پانے یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، تو اس کے لیے خبر یہ ہے کہ اس کے لیے اس کی ہجرت اسی طرف ہو چکی جس طرف اس نے ہجرت کر لی ہے، جس کا وہ ارادہ کر چکا تھا. ہجرت اس کی اسی کی طرف ہو گئی. تو کس کا اس نے ارادہ کیا تھا پیچھے؟ دنیا کا. اللہ کا تو نہیں، دنیا کا ارادہ کیا تھا یا عورت کا ارادہ کیا تھا یا کوئی اور ارادہ کیا تھا. بہرحال یہاں ہجرت الی اللہ ورسولہ کا ارادہ نہیں ہے. تو کہا بس اس کی ہجرت اسی طرف ہو گئی جس کا وہ ارادہ کر چکا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اسی حساب سے اس کے ساتھ سلوک ہوگا. تو اس کی ہجرت اسی طرف ہو چکی. تو اس کی طرف ہو چکی کا کیا مطلب؟ دنیا کی طرف ہوئی یا عورت کی طرف ہوئی یا جس طرف اس نے کوئی اور نیت کی اسی طرف ہوئی. بہرحال دین کی طرف نہیں ہوئی. یہ اس کا پہلا مفہوم ہے. دوسرا مفہوم، دین کی جگہ لفظ اللہ لے آئے. اس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو گئی یا عورت کی طرف ہو گئی یا کسی اور طرف ہو گئی جس کی اسے نیت کر لی ہے، لیکن اللہ کی طرف نہیں ہوئی. اسے اس ہجرت سے اللہ نہیں ملا، رسول اللہ نہیں ملے. زیادہ سے زیادہ دنیا ملی یا عورت ملی، اللہ نہیں ملے، رسول اللہ نہیں ملے. یا حال کا ترجمہ ہوگا تو زیادہ سے زیادہ دنیا مل جائے گی، عورت مل جائے گی، اللہ نہیں ملے گا، رسول اللہ نہیں ملے گا. یہ ہے اس کا دوسرا مفہوم. ٹھیک ہے جی. اب اس کا میں آپ کے سامنے تیسرا مفہوم رکھتا ہوں. تیسرے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس سے پہلا جملہ گزر چکا ہے حدیث کا، تیسرا جملہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کو سامنے رکھیے گا. وہاں ہم نے کیا کہا تھا، کس طرح ہم نے مفہوم بیان کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت تو بس اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے. اس ہجرت کا کیا پوچھنا، ایسے لوگوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا. اب یہاں دیکھیں، دنیا کی طرف تو ہجرت بس دنیا کی طرف ہجرت ہے، عورت کی طرف ہجرت تو عورت کی طرف ہجرت ہے، یا کسی اور مقصد جس مقصد میں اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے اس مقصد کی طرف ہجرت تو اس مقصد کی طرف ہجرت ہے. کیا اوقات ہے ایسی ہجرت کی؟ کوئی اوقات نہیں ایسی ہجرت کی. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں بھی بلاغت ہے. اب ایسی ہجرت کے بارے میں تحقیر کا اظہار ہو رہا ہے مقابلے کو سامنے رکھتے ہوئے. میں نے مد مقابلے ضرور کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے مقابلے میں اس ہجرت کی کیا حیثیت ہے. یہ مقابلے کو ذہن میں رکھنا ہے، وگرنہ حقارت بنتی نہیں ہے. کیونکہ نفس سے انسان کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرے اور اس میں کوئی اور عیب نہ ہو، مباح کام ہو، تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے. تو حقارت جو تحقیر کا پہلو نظر آتا ہے، دراصل اس تقابل کو سامنے رکھتے ہوئے تحقیر کا پہلو نظر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کے مقابلے میں دنیا کے لیے ہجرت کی، دنیا کے لیے جو ہجرت ہے اس کی کیا اوقات ہے، عورت کے لیے جو ہجرت ہے اس کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں. یہ ہے اس کا تیسرا مفہوم. اب چوتھے مفہوم کی طرف چلتے ہیں. نیت اگر یہی ہے کہ دنیا پانے کے لیے ہجرت کرنی ہے
عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرنی ہے تو پھر بدلے میں بھی یہی نیت ہے، بدلہ ہی ایسا ملے گا. یعنی نیت ہجرت برائے دنیا ہے تو بدلے میں بھی ہجرت برائے دنیا ہے. نیت میں بھی ہجرت برائے عورت ہے تو بدلے میں بھی ہجرت برائے عورت ہے. یعنی بدلہ بھی اسی طرح ہی ملے گا، دنیا کو سامنے رکھ کر، عورت کو سامنے رکھ کر. اللہ اور اس کے رسول کی جو ہجرت ہے اس کو سامنے رکھ کر بدلہ نہیں ملے گا. اب آپ تھوڑا سا غور کیجیے گا، یہ میں نے 4 مفہوم اسی طرح آپ کے سامنے رکھ دیے، لیکن کلام کا زور جو پہلے 3 مفاہیم کے اندر ہے اس چوتھے کے اندر نہیں پایا جا رہا. تو پھر میں بتا دوں کہ یہاں بھی جو 4 مفہوم ہے بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کلام کے زور میں فرق ہے. کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں تعریف بنتی نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت جو ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں اس ہجرت کا بیان ہے. تو یہاں ایک نظر انداز کرنے کا پہلو ہے، تحقیر کا پہلو ہے. تو تحقیر کا پہلو اور نظر انداز کرنے کا جو پہلو جو پہلے 3 مفاہیم کے اندر ہے اس چوتھے مفہوم کے اندر نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ان 2 جملوں کے الگ الگ 4 مفاہیم سامنے رکھ دیے اور 2 ترجمے بھی سامنے رکھ دیے. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ان دونوں جملوں کو تھوڑا سا تقابل میں لا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں. یہ دیکھیں، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے. کیا کہنا ہے ایسی ہجرت کا؟ یہ ایک طرف ہے. تقابل میں بالکل دوسری ہجرت لائی گئی ہے، بالکل کہ دنیا پانے کے لیے ہجرت، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت. تو بس دنیا پانے کے لیے ہجرت ہے، عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت ہے. ایسی ہجرت کی کیا اوقات ہے؟ دیکھو ان دونوں کو مقابلے میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کتنا بلیغ انداز ہے نبی علیہ السلام کی تفہیم کا، ایک بات کو سمجھانے کا نبی علیہ السلام کا کتنا بلیغ ترین انداز ہے. ان دونوں کو آپ نے تقابلی طور پر سامنے رکھا. ٹھیک ہے، ایک تو مفہوم میں ہی ایک اعلیٰ نظر آ رہا ہے، یعنی جو حدیث کا مضمون ہے اس مضمون سے ہی پتہ چلتا ہے ہجرت الی اللہ ورسولہ یہ اعلیٰ ہے. ہجرت الی دنیا یا ہجرت الی امرأہ، دنیا اور عورت کے لیے ہجرت، یہ تو ادنا ہے. یہ تو مضمون سے بھی پتہ چل گیا. لیکن نبی علیہ السلام نے جو انداز اپنایا کلام کا، اور جو نبی علیہ السلام کی کلام کی جو بناوٹ ہے وہ بناوٹ بھی بتا رہی ہے کہ ایک اعلیٰ ہے دوسرا ادنا ہے. وہ بناوٹ بھی بتا رہی ہے. لا الہ الا اللہ. ہجرت الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہجرت ہے اس کا آپ نے اس انداز سے ذکر کروایا کیا، اور کلام کی بناوٹ ایسی کہ اس میں عظمت کا اظہار ہے. جیسے میں ساری تفصیل کر چکا ہوں کہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے. کیا کہنا ہے ایسی ہجرت کا؟ یہ بناوٹ دیکھیں ذرا، اس میں بھی عظمت کا اظہار ہے. مضمون میں عظمت کا اظہار تو ہے ہی ہے، کلام کے اسلوب میں بھی اللہ کے نبی نے عظمت کا اظہار فرما دیا. اللہ اکبر. اور اب دوسری طرف دیکھیں کہ دنیا اور عورت کے لیے جو ہجرت ہے اس میں بھی آپ نے اس بناوٹ کا پورا خیال رکھا. کلام کی بناوٹ ایسی رکھی کہ اس کی حقارت ظاہر ہو جائے. آپ نے کہا دنیا اور عورت کے لیے جو ہجرت ہے، تو آپ نے پھر دوبارہ اس کا ذکر نہیں کیا کہ جس کسی نے دنیا پانے کے لیے ہجرت کی یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے، عورت سے نکاح کرنے کے لیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کر چکا. یہ میں بالکل اردو اسلوب میں آپ کو بتا رہا ہوں. یعنی آپ نے جب یہ کہا جس کسی نے دنیا پانے کے لیے ہجرت کی یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو آپ نے آگے یہ نہیں فرمایا اس نے بس دنیا کے لیے ہجرت کر لی، اس نے عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، بلکہ آپ نے یوں فرمایا، کلام کا انداز ہی آپ نے بدل دیا. آپ نے فرمایا جس نے دنیا کے لیے پانے کے لیے ہجرت کی یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو بس اس نے اسی طرف ہجرت کی جس طرف وہ ہجرت کر چکا. یعنی ایک ضابطے کی شکل میں نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت ہے اس کے مقابلے میں اس کا جو ذکر ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے ہے، اور اس کے اندر تحقیر کا پہلو ہے کہ آپ نے اس کو اس ہجرت
کا وہ مقام نہیں رکھا. کلام کی بناوٹ نے بتا دیا کہ اس کے اندر حقارت کا پہلو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت ہے اس کے مقابلے میں اس ہجرت کی کوئی وقعت نہیں. آپ نے اس کو ایک ضابطے کی شکل میں بیان کر دیا، لا الہ الا اللہ. اور پھر ضابطے کی شکل میں بیان کر دینے سے ایک اور آپ کو فائدہ یہ ملا کہ کلام مختصر ہو گیا، سمجھے؟ کیونکہ وہاں دنیا اور عورت کا ذکر تھا تو پھر دنیا کا الگ ذکر ہوتا آگے، سمجھے؟ فہجرتہ الی دنیا او فہجرتہ الی ما اراد من الدنیا والمرأة. آپ نے یہ نہیں فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. ایک تو اس سے کلام بھی مختصر ہو گیا، اور نام نہ لینے سے کیا ہوا کہ ایسی ہجرت نظر انداز بھی ہو گئی. لا الہ الا اللہ. اور مزید فائدے کیا حاصل ہوئے؟ ہر حقیقت کو آپ نے اس کے درجے میں رکھ کے کلام فرمایا. جو حقیقت جس درجے کی مستحق تھی آپ نے اسی درجے پہ رکھا. اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت سب سے اوپر تھی تو آپ نے اس کو اسی درجے پہ رکھ کے کلام کیا. دنیا اور عورت کے لیے ہجرت جس سطح کی تھی آپ نے اس سطح پر رکھ کر اس کو کلام کیا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے نبوت کا معجزانہ اسلوب. شاید میں آگے دوبارہ اس کو بھی ذکر کر دوں کسی اور موقع پر، تو اس کو ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے. اب آگے چلتے ہیں. یہ میں چونکہ تقابلی دونوں جملوں کا تقابل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو اس تقابل سے جو کچھ فائدے مل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے اس میں رسول کا بھی ذکر ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اس کے اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے. کیا کہنا ہے اس ہجرت کا؟ اب آپ دیکھیں اگر یہاں رسول کا تذکرہ نہ ہو تو کلام کی مراد پھر بھی واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کلام کی مراد پھر بھی واضح ہے. یعنی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ فہجرتہ الی اللہ. رسول کا نام نہ بھی ہو تو کلام مکمل ہو جاتا ہے. لیکن سوال ہے کہ رسول کا نام کیسے کیوں آیا، اس کے اندر کیا حکمت پوشیدہ ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. رسول کا نام اس لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے در نبوت سے ہو کے گزرتے ہیں، اس لیے یہاں رسول کا ذکر آیا. وگرنہ رسول کا لفظ نہ بھی ہو کلام مکمل ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ فہجرتہ الی اللہ. جس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے اس کی ہجرت واقعی اللہ کی طرف ہے. کیا کہنا ہے ایسی ہجرت کا؟ لیکن ورسولہ کا لفظ لا کے بتا دیا اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے نبی کے در سے ہو کے گزرتے ہیں، اس لیے ورسولہ کا لفظ لایا. ورنہ رسول کی طرف ہجرت بھی دراصل اللہ کی طرف ہجرت ہے. اس لیے رسول کا لفظ نہ بھی لاتے تو کلام مکمل تھا، لیکن رسول کا لفظ لا کے بتا دیا اللہ تک رسائی کی، اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے در نبوت سے ہو کے گزرتے ہیں. ایک چونکہ میں تقابل کر رہا ہوں تو اب دوسرے جملے کو دیکھتے ہیں. دوسرے جملے میں دیکھیں ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا. جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، دنیا پانے کے لیے یا عورت کے لیے نکاح کرنے کے لیے. تو بھائی عورت سے نکاح کرنا بھی تو دنیا ہے نا، تو پھر عورت کا ذکر نہ بھی ہوتا تو کلام مکمل تھا. جس طرح پہلے جملے میں رسول کا ذکر نہ ہوتا بھی تو کلام مکمل تھا، لیکن رسول کے ذکر سے فائدہ کیا ملا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس دوسرے جملے میں عورت کا ذکر نہ بھی ہوتا تو کلام مکمل تھا، کیونکہ کلام عورت خود دنیا کے اندر دنیا میں داخل ہے، تو عورت کا ذکر نہ بھی ہوتا تو کلام مکمل تھا. لیکن عورت کے ذکر کا فائدہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. عورت کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا، اگرچہ یہ دنیا کے اندر داخل ہے، خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ عورت کے اندر وہ کشش ثقل ہے جس کی طرف مرد کھنچتا چلا جاتا ہے، بحران کا شکار ہو جاتا ہے، آزمائشوں سے دوچار ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے اپنی عورت کے لیے حلال حرام کی تمیز ایک کر دیتا ہے، نہ ہمارا عورت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس لیے خصوصیت سے دنیا ذکر کرنے کے باوجود جس میں عورت آ جاتی ہے، عورت کا اسپیشلی ذکر الگ کیا. ٹھیک ہے
ہے نا. یہ ہے عورت کو پھر سے الگ ذکر کرنے کا فائدہ. یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں جو ایک تقابلی صورت میں دونوں جملوں کا آپ کو تقابل کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، دونوں جملوں کے درمیان تقابل کی. تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ ہے رضا الہی کی طلب، اللہ کی خوشنودی کی تلاش. جبکہ دنیا یا عورت وغیرہ کے لیے جو ہجرت ہے اس کے مقاصد مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور بیک وقت متعدد بھی ہو سکتے ہیں. تو چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہجرت ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کا ذکر شاندار الفاظ میں کرنے کو کافی سمجھ لیا گیا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو ہجرت ہے اس کو شاندار طریقے سے ذکر کر دیا گیا اور اسی شاندار طریقے سے ذکر کرنے کو کافی سمجھ لیا گیا. جبکہ دنیا یا عورت وغیرہ کے لیے جو ہجرت ہے اس کے مقاصد مختلف بھی ہو سکتے ہیں، بیک وقت متعدد بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے ایسی ہجرت کا حکم بیان کرنے کے لیے حکم بیان کرتے ہوئے ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا بس کہ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. جس کسی نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے، عورت کے لیے ہجرت کی ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو اس نتیجے کو ضابطے کی شکل میں بیان کر دیا کہ اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کا وہ ارادہ کر چکا ہے بس. تو ضابطے کی شکل میں بیان کرنے سے ایک تو کلام مختصر ہوا، دوسرا فائدہ یہ ہوا نظر انداز کرنے کا پہلو آ گیا. یار دنیا اور عورت کے لیے ہجرت ہے تو بس جس چیز کے لیے ہجرت ہے وہی کاؤنٹ ہوگا. تو دنیا اور عورت کا دوبارہ ذکر نہ کر کے نظر انداز کر دیا گیا، یہ پہلو بھی حاصل ہوا. اور کلام ضابطے کی شکل میں ذکر کرنے کی وجہ سے کلام مختصر ہوا، یہ فائدہ بھی حاصل ہوا. ٹھیک ہے، تو جو ضابطہ ہے کہ اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی طرف وہ ہجرت کر چکا ہے، تو اب اس ضابطے کے اندر جائز ہجرت بھی آ گئی، ناجائز ہجرت بھی آ گئی، مباح ہجرت بھی آ گئی، مستحب ہجرت بھی آ گئی، تمام قسم کی ہجرتیں آ گئیں ضابطے کی شکل بیان کرنے سے. تو ایک تو ضابطے کی شکل بیان کرنے کے فائدے حاصل ہوئے، ایک کلام کے اختصار کا فائدہ حاصل ہوا، اور جو تیسرا فائدہ حاصل ہوا وہ یہ کہ دنیا اور عورت کا ذکر دوبارہ نہ کرنے سے انہیں نظر انداز کرنے کا فائدہ حاصل ہوا کہ یہ ہجرت ایسی ہے کہ اس کو نظر انداز ہی کرنا زیادہ بہتر ہے. اب چلتے ہیں حدیث کے شان ورود کی طرف. بعض شاید لوگ سمجھیں کہ اس کو تو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں شاید بیان کرنے سے سمجھ زیادہ آئے گی. اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ شان نزول کہتے ہیں قرآن کی آیت کے پس منظر کو، کہ اس قرآن کی آیت کا سبب کیا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا، اسے شان نزول کہتے ہیں. حدیث کا سبب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شان ورود. تو سوال یہ کہ اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ تو میں شان ورود کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، پھر شان ورود پہ بھی بات کر لیتا ہوں. مضمون کی جو اندرونی شہادت ہے آپ دیکھیں ذرا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نویٰ، یہ پورا مضمون اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال نیتوں سے جوڑ دیے گئے، ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کے لیے ہے تو اس کی ہجرت واقعی اللہ اور اس کے رسول کے لیے. جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے، عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کا وہ ارادہ کر چکا ہے. اب یہ دیکھیں اس پوری حدیث کے اندر بنیادی موضوع جو ہے وہ ہے نیت اور ہجرت. یہ حدیث کا جو مضمون ہے یہی بتا رہا ہے کہ یہ حدیث اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمائی ہے اور یہ حدیث اس موقع پر وارد ہوئی ہے جس موقع پر ہجرت ہو رہی تھی، لوگ مدینے سے مکے آ رہے تھے. یہ حدیث کا مضمون بتا رہا ہے. یہ حدیث یہ اندرونی شہادت ہے شان ورود کے اوپر، کہ حدیث کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ حدیث کس موقع پر نازل ہوئی ہے نا.
اللہ کے نبی بے موقع کبھی بات نہیں فرمایا کرتے تھے، موقع محل کے مطابق کلام فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں نیت اور ہجرت کی بات ہے، تو یہ حدیث کا جو مضمون ہے یہی اندرونی شہادت ہے اس حقیقت پر کہ حدیث کا شان ورود یہی ہے کہ ہجرت ہو رہی تھی، لوگ مدینے سے مکے ہجرت کر کے آ رہے تھے، ایسے موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ اندرونی شہادت کو ذرا آپ سامنے رکھیے، اور دوسری طرف بیرونی شہادت کو بھی سامنے رکھیے، کیونکہ اندرونی شہادت کے ساتھ بیرونی شہادت کو ملانا ہے۔ اندرونی شہادت ہوگی تو بیرونی شہادت اس اندرونی شہادت سے ملے گی۔ بیرونی شہادت کیا ہے؟ جب یہ جو اندرونی شہادت ہے، ہجرت ہو رہی تھی، تو جب ہجرت ہو رہی تھی مہاجرین مدینے آ رہے تھے انصار کے پاس، تو انصار نے لازوال قربانیوں کی تاریخ رقم کر دی، تا قیامت دنیا ایسی قربانی کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ انصار نے مال جان ہر چیز حاضر کر دی اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، یہاں تک کہ انصار اس قربانی پر بھی تیار ہو گئے کہ ہماری جو ایک سے زائد بیویاں ہیں، ہمارا مہاجر بھائی اگر چاہتا ہے تو ہم ایک سے زائد بیویوں کو اپنے عقد سے نکال دیتے ہیں، اور ان بیویوں کو عقد سے نکال کے اپنے مہاجر بھائی کے عقد میں دے دیتے ہیں۔ کتنی لازوال قربانی تھی انصار کی، کتنی لازوال قربانی تھی، حالت اس لازوال قربانی نے نزاکت بھی اختیار کر لی تھی۔ سمجھ آئی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی عورت سے شادی ہی کے لیے ہجرت کرے، یا چونکہ انصار نے اپنے مال جان ہر چیز پیش کر دی تھی، شاید کوئی دنیا کمانے کے لیے ہجرت کر لے۔ اللہ اکبر! یہ تو عام آدمی جو جس کے اندر تھوڑی بہت وزڈم ہے اس کو بھی یہ خطرہ محسوس ہونے لگتا۔ صحابہ سے تو یہ چیز بعید ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کی تربیت کرنی ہے، آپ نے تو ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اور مربی جو ہوتا ہے وہ خطرے کو دور سے بھانپ لیتا ہے۔ باپ اپنے بچے کو خطرے میں گرنے نہیں دیتا، خطرہ ابھی موجود نہیں ہوتا، وہ خطرے سے 1000 میل اپنے بچے کو دور رکھتا ہے، تو ایک نبی تو باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہجرت کا عظیم عمل جو اندرونی شہادت حدیث کی، ایک بیرونی شہادت کہ انصار کی لازوال قربانیاں جنہوں نے ایک نزاکت کی شکل اختیار کر لی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہیں میری امت امتحان میں نہ پڑ جائے، اس کو اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے، مدینے سے مکہ ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرنی چاہیے۔ انصار کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے نہ دنیا کی لالچ رکھنی چاہیے، نہ کسی عورت سے نکاح کی لالچ رکھنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے دل میں نکاح کی لالچ تھی تو اس لیے ہجرت کی، یا انصار کے مال پہ قبضہ کرنا تھا تو اس لیے ہجرت کی، یہ تو ہے ہی نہیں ہے، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن مربی کسی خطرے کو قریب آنے ہی نہیں دیتا، مربی تو تربیت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے چاہا جس طرح خالص ہجرت ہو رہی ہے وہ ہجرت خالص اسی سطح پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہجرت کا عظیم عمل، حالات کی نزاکت، جو انصار کی قربانیوں کا نتیجہ، ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، یہی اس حدیث کا شان ورود ہے۔ میں نے اس پر اتنی ڈیٹیل سے بات اس لیے کی شان ورود پر کہ بہت سے احباب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ بعض اوقات اس حدیث کی شان ورود میں ایسی باتیں بھی کر دی جاتی ہیں جس کی عزت بہرحال بعض صحابہ پہ جا کر پڑ جاتی ہے، سمجھ آئی؟ اگرچہ پڑتی نہیں ہے، لوگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو۔ باقی کسی عورت کے لیے، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کوئی معیوب بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں خالص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہو اور کوئی اور نہ ہو تو اس کا ثواب بہرحال زیادہ۔ تو بہرحال میں اس طرح زیادہ نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ کبھی زیادہ تحقیق کا موقع ملا تو پھر میں کھلا کے اس طرف جاؤں گا، لیکن آپ کو بس اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں، حدیث کا شان ورود یہی ہے۔ ہجرت ہو رہی تھی، انصار لازوال قربانیاں دے رہے تھے، اور لازوال قربانیوں کی وجہ سے حالات کی نزاکت بھی سامنے تھی۔ نبی علیہ السلام کی وزڈم اتنی بلند تھی کہ آپ نے چاہا کہ میرے صحابہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہے ہیں،
یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہجرت ہونی چاہیے، اس سے نیچے ہی بندہ نہ اترے، مباح کام پر بھی نہ اترے، بلند ترین معیار کے اوپر یہ ہجرت رہے۔ تو آپ نے ضرورت کا احساس فرماتے ہوئے یہ بیان جاری فرمایا۔ یہی اس حدیث کا شان ورود ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تاکہ صحابہ چکنے ہو جائیں، ان کی جو نیت ہے وہ صالح رہے، اسی سطح پر رہے، چکنا کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے لیے مثال بھی ہجرت کی دی کہ ہجرت جیسا عظیم عمل بھی بیکار نیت سے تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت جیسا عظیم عمل بھی بیکار نیت سے تباہ و برباد ہو سکتا ہے، تو صحابہ چکنے بھی ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شان ورود۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، ہم نے قرآن کی آیات کے ساتھ جو سلوک شان نزول کو زیادہ حیثیت دے کر کیا ہے نا، بسا اوقات وہی ہم سلوک احادیث کے ساتھ بھی کرتے ہیں، شان ورود کو حد سے زیادہ اہمیت دے کر۔ میں شان نزول کا انکار نہیں کر رہا، مجھ پر فتوے نہ لگائیے گا۔ میں شان ورود کا انکار نہیں کر رہا، مجھ پر فتوے نہ لگائیے گا۔ میں تو آپ کے سامنے الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق بڑے اچھے طریقے سے آپ کے سامنے شان ورود رکھا ہے، لیکن بات کہہ رہا ہوں مبالغے کی حد سے باہر نکلنے کی۔ شان نزول کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اس حد کو اتنا کراس نہ کریں کہ ضروری ہر آیت کو آپ نے شان نزول کے ساتھ جوڑنا ہے۔ وہ شان نزول کتنا ہی من گڑت کیوں نہ ہو، کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو، اگر شان نزول میں کوئی واقعہ سندن صحیح بھی ہے تو اس کو کسی آیت سے آپ زبردستی جوڑیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح ہر حدیث کو آپ شان ورود کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں، ہر حدیث کو کسی نہ کسی واقعے سے ضروری جوڑنے کی کوشش نہ کریں، چاہے وہ واقعہ کتنا ہی من گڑت کیوں نہ ہو، چاہے وہ واقعہ کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو، بندہ اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بسا اوقات واقعہ بالکل درست ہوتا ہے، لیکن وہ واقعہ شان ورود کے لیے نہیں ہوتا۔ لوگ درست واقعے کو لا کر کسی کیا کہتے ہیں حدیث کی شان ورود سے اگر کوئی جوڑ لگا دیتا ہے تو واقعہ اپنی جگہ درست، لیکن حدیث اس واقعے کی وجہ سے نازل نہیں ہوئی، تو اس صحیح واقعے کو بھی جو کسی حدیث کے لیے سبب نہیں بنتا، سبب ٹھہرانا بھی غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے محققین کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس حدیث کے اندر جو مہاجر ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کا انکار کیا ہے کہ اگر کیا کہتے مہاجر ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ درست ہے، میں اس پر مزید تحقیق کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں تک درست ہے۔ تو علامہ ابن حجر خود لکھ چکے ہیں اس پر کہ بھائی یہ واقعہ اپنی جگہ درست، لیکن یہ حدیث کا سبب ورود یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن خود میں اس پر خیر تحقیق تھوڑی سی کرنی ہوگی کہ یہ واقعہ سندن کہاں تک درست ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس پر بھی کسی وقت بات ہوگی، لیکن میں نے شان ورود اور شان نزول کی سامنے بات کی۔ شان ورود کو بھی اپنی سطح پر رکھنا چاہیے، اور اسی طرح شان نزول کو بھی اپنی سطح پر رکھنا چاہیے۔ انکار نہیں ہے، لیکن مبالغہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہر کیف صحیح بخاری کی یہ جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى الی آخرہ، یہ حدیث اول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی داعیانہ مزاج کی بھی بہترین تصویر کشی کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ ذرا دیکھیے، میں نمبر وار آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دیتا ہوں۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے تو ذرا سوچتے چلی جائے گا۔ ہجرت جیسے موقع محل کو سامنے رکھ کر آپ نے کلام فرمایا۔ یہ داعیانہ مزاج کو سامنے رکھا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو داعیانہ مزاج ہے۔ داعی ہمیشہ دعوت کے سرے کو تلاش کرتا ہے، آپ ذہن میں رکھیے۔ داعی کبھی بھی بے موقع بات نہیں کرتا، بے محل بات نہیں کرتا۔ انتہائی قیمتی بات بھی بے موقع بے قیمت ہو جاتی ہے۔ میں نے بعض احباب کو زندگی میں دیکھا ہے کہ وہ بے موقع بات کرنے لگ جاتے ہیں، بیچاروں کے اندر دعوت کی بڑی تڑپ ہوتی ہے، لیکن بے موقع اور بے محل شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے لوگ بیٹھ کر کھانا سنت ہے، سارے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں اور بندہ جناب علی وہیں پاؤں میں بیٹھ کر کھانے لگتا ہے کہ اس کھڑے میں بیٹھ کے کھانا سنت ہے۔ وہ اللہ کے بندے، ارے عقل مند آدمی، اور پاؤں سے اٹھ
کہیں دور جا، آرام سے عزت کے ساتھ بیٹھ، پھر کھانا کھا. بیوقوفی سے اسلام کو بدنام کیوں کرتے ہو؟ اپنی اوقات کیوں گراتے ہو؟ لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، بندہ انہی کی جوتوں میں بیٹھ جاتا ہے، میں سنت پہ اپنا رہا ہوں. سنت اپنانے کی بھی کوئی وزڈم ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے. اسی طرح دعوت دینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی وزڈم ہوتی ہے. اور یہ وزڈم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں. ہجرت جیسا موقع ہے، آپ اندازہ کر لیں، ہجرت ہو رہی ہے، ایسے میں آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی انما الاعمال بالنیات. آپ نے دعوت کا سیرہ تلاش کر کے بات کی. ہمیں بھی دعوت کا سیرہ تلاش کر کے بات کرنی ہے، بے موقع اور بے محل بات نہیں کرنی. ایک بات، آپ نے انصار کی لازوال قربانیوں کو سامنے رکھ کر کلام فرمایا، کیونکہ انصار مال جان حتیٰ کہ بیویوں کو عقد سے نکال کر مہاجرین کے عقد میں دینے کے لیے تیار تھے. تو جہاں یہ قربانیاں لازوال تھیں وہاں حالات کی بھی تو نزاکت تھی. آپ نے کہا کہیں صحابہ کی نیت میں دنیا نہ آ جائے، آئی نہیں تھی، کہیں آ نہ جائے، تو آپ نے اسی سطح پر رکھ کے کلام فرمایا. اللہ اکبر. مربی اسی کو کہتے ہیں، دائی اسی کو کہتے ہیں. خطرہ نہیں بھی ہے وہ پھر بھی چکنا ہو کے بات کرتا ہے. یہی تو مربی کا کمال ہے. اللہ اکبر. اور پھر تیسری بات، ہجرت جیسے عظیم عمل کی تمثیل کے ذریعے تفہیم. آپ نے مثال دیتے ہوئے ہجرت کی مثال دی. کتنا عظیم ترین عمل ہے. ہجرت کی مثال دے کے آپ نے بات کی وضاحت فرمائی. اللہ اکبر. کہ ہجرت جیسا عظیم عمل بھی بیکار نیت سے تباہ و برباد ہو جاتا. اور چوتھی بات، ایک ہی عمل ہجرت کی 3 مختلف صورتیں آپ نے رکھی سامنے، اور ان کے اثرات اور نتائج کو بھی آپ نے سامنے رکھا، اور اصلاح نیت کی کوشش و کاوش فرمائی. ہجرت ایک ہے، نیتیں مختلف ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی نیت ہو سکتی ہے، دنیا کی نیت بھی ہو سکتی ہے، عورت کی نیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور نیت بھی ہو سکتی ہے. اگر اس کو بند کر دیں 2 لفظوں میں تو اللہ کے لیے نیت یا غیر اللہ کے لیے نیت. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. تو ایک ہی ہجرت کی 2-3 مختلف صورتوں کو سامنے رکھ کر آپ نے کلام فرمایا اور اصلاح کی کوشش فرمائی. اور 5ویں چیز، آپ نے انسانی نفسیات کی خوبیوں اور خامیوں کو پیش نظر رکھ کر کلام فرمایا. انسانی نفسیات کی خامی عورت کی طرف جھکنا ہے، اور انسانی نفسیات کی جو اصل فطرت اور خوبی ہے وہ اللہ کی طرف جھکنا ہے. آپ نے انسان کی اس نفسیاتی خوبی کو بھی سامنے رکھا، اللہ کی طرف جھکنا، اس اصل فطرت کو بھی سامنے رکھا، اللہ کی طرف جھکنا، اور انسان کی نفسیاتی خامی کو بھی سامنے رکھا، دنیا کی طرف جھکنا، اسپیشلی عورت کی طرف جھکنا، مال کی طرف جھکنا، نفس کی طرف جھکنا. آپ نے انسانی نفسیات کی خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھ کر کلام فرمایا. لا الہ الا اللہ. بندہ جب انسان کی نفسیاتی خوبیوں اور خامیوں کو سامنے رکھ کے کلام کرتا ہے نا، تو اس کے کلام میں خود بخود بلاغت آ جاتی ہے، فصاحت آ جاتی ہے. اس کے بول کم ہوتے ہیں لیکن وہ تول میں بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ بول. یہ 5 ہو گئی باتیں. 6ٹھی بات، آپ نے صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ زندگی کی ہر حقیقت کو بھی اس کی سطح پر رکھ کر کلام فرمایا. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کلام کے 3-4 مختلف مفاہیم آپ کے سامنے رکھے، تو اس میں انسانی سمجھ بوجھ کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں. وہ ایک کلام کو ایک تناظر میں دیکھتا ہے، دوسرے تناظر میں دیکھتا ہے، تیسرے پہلو سے دیکھتا ہے، چوتھے انداز سے دیکھتا ہے. بالکل اسی طرح حقیقت کی بھی سطح ہوتی ہیں. ہر حقیقت کو اسی سطح پر رکھ کر آپ نے کلام فرمایا. اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت، اس کو اسی سطح پر رکھ کر آپ نے بات کی. دنیا اور عورت کے لیے ہجرت، تو دنیا اور عورت کے لیے جو ہجرت اس کو اسی سطح پہ رکھ کے کلام کیا. اسے نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے کلام کیا. اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت، اس کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے کلام کیا. یعنی حقیقتوں کو بھی آپ نے
جو حقیقت جس سطح کی تھی اس حقیقت کو اس سطح پہ رکھ کے آپ نے کلام کیا. پھر انسانی سمجھ بوجھ کو بھی اسی سطح پہ رکھ کے کلام کیا. آپ کا کلام جیسے انسانی سمجھ بوجھ کی سطحیں مختلف ہیں تو یہ سطحیں بھی ان سطحوں کو سامنے رکھ کر آپ نے کلام کیا. آپ کے کلام کو اسی طرح سمجھا جاتا ہے. آپ نے مختلف سطحوں کو سامنے رکھ کے کلام کیا. کوئی بلیغ انداز کو بہت جلدی سمجھ لیتا ہے, کوئی ایک سادہ انداز کو بہت جلدی سمجھ لیتا ہے. آپ کے کلام میں یہ معجزانہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. کلام ایک ہی ہوتا ہے, موتیاں مختلف ہوتی ہیں اس کے اندر, موتیاں ہوتی ہیں اس کے اندر. وہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے حساب سے موتیاں سمیٹتا ہے. لا الہ الا اللہ. پھر آپ کا جو کلام ہے مختصر پر اثر. اللہ اکبر. اوتیت جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات عطا کی گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, بات مختصر جامع ترین. سمندر کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. اللہ اکبر. بات مختصر ہوتی ہے, پر اثر ہوتی ہے, بلیغ کلام. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات, یہ تمام تر خوبیاں نہ صرف آپ کے داعیانہ مزاج کی فیصلہ کن عکاسی کرتی ہیں بلکہ امت کے ہر داعی کو کامیابی کی ضمانت بھی فراہم کرتی ہیں. امت کا ہر داعی نبی علیہ السلام کے داعیانہ مزاج کو سامنے رکھ کے بات کرے گا تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. لا الہ الا اللہ. اب آگے چلتے ہیں. قول سے قبل عمل. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا, جب بارگاہ نبوت سے یہ فرمان جاری ہوا, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى الی آخری, بارگاہ نبوت سے یہ فرمان جو جاری ہوا یہ قول سے قبل عمل بن چکا تھا, ظاہر بلکہ اظہر من الشمس ہو چکا تھا. اللہ اکبر. خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہجرت کے عمل سے یثرب کو مدینہ بنا چکے تھے. وہ نبی جس نے اللہ کے حکم سے 7 آسمانوں کا سفر لمحوں میں طے کیا, اس نبی نے چھپ کر جان بچاتے ہوئے, مال و جان کی قربانی دیتے ہوئے اپنے یار غار خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نامانوس راستوں کو طے کرتے ہوئے مکے سے مدینہ ہجرت کی لازوال تاریخ رقم کی. آخر کیوں؟ کیا یہ ہجرت کا سفر پل بھر میں نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ نبی جس نے 7 آسمانوں کا سفر پلک جھپک میں کیا, پل بھر میں کیا, چند لمحوں میں کیا, وہ نبی چھپ کر جان بچاتے ہوئے, مال و جان کی قربانی دیتے ہوئے, یار غار کو ساتھ لیتے ہوئے, نامانوس راستوں کو طے کرتے ہوئے مکے سے مدینے پہنچتے ہیں. آخر کیوں؟ لا الہ الا اللہ. تاکہ امت کے سامنے نبی کے قول سے پہلے نبی کا عمل آ جائے, یوں امت کے لیے قربانی دینا آسان ہو جائے, آسان سے آسان تر ہو جائے. اس لیے لا الہ الا اللہ. خواتین و حضرات, 7 آسمانوں کا سفر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, اس پر تو ایمان لانا ہے بس. یہاں عمل کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کی اتباع میں 7 آسمانوں کا سفر شروع کر دیں. لا الہ الا اللہ. کوئی ایسے مشین بنانے کی کوشش کریں کہ بس جلدی جلدی 7 آسمانوں کا سفر طے کر لیں. یہاں ایمان لانا ہے, عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن جہاں امت نے نبی کی پیروی کرنی ہے, اللہ اکبر, وہاں نبی کو مکے سے مدینے لمحوں میں سفر طے نہیں کروایا گیا, بلکہ نبی کو خالص بشری سطح پر رکھ کر, طویل جد و جہد سے گزار کر, انسانی منصوبہ بندیوں سے گزار کر, طویل آزمائشوں سے گزار کر اس عمل کی تکمیل کروائی گئی. لا الہ الا اللہ. تاکہ امت اپنے نبی کی طویل جد و جہد اور ہجرت کو معیار بنا کر اپنی زندگی میں,
اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مال جان کھپانے اور قربانی دینے سے دریغ نہ کرے، وگرنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا۔ جس اللہ نے 7 آسمانوں کا سفر لمحوں میں طے کروایا، وہ اللہ پلک جھپک میں مدینے تک کا سفر نہیں کروا سکتا تھا؟ ضرور کروا سکتا تھا، نہیں کروایا۔ اور اس لیے نہیں کروایا تاکہ نبی کی زندگی امت کے لیے تصویر بنے، امت کے لیے نمونے عمل بنے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میدان جہاد میں ہیں اللہ کے نبی، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوتی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر اللہ کے نبی مکے سے مدینے لمحہ بھر میں سفر طے کرتے، امت کے دل میں اختیاری طور پر یا بے اختیار آئی جاتا کہ نبی نے تو پل بھر میں سفر طے کیا اور ہمیں ہجرت کا حکم ہو رہا ہے کہ ہم اپنے مال سے اپنی جان سے ہجرت کریں، نہیں 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 نہیں، نبی نے زیادہ قربانیاں دی، قربانیاں دے کر پھر فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بارگاہ نبوت سے یہ قول بعد میں تھا، عمل کی صورت میں یہ پہلے ظاہر ہوا تاکہ امت کے لیے قربانی دینا آسان ہو جائے، مگر افسوس صد افسوس ہزار ہا ماتم، آج یہ امت اپنے نبی معصوم کی عملی زندگی کو فراموش کر کے صرف معجزاتی زندگی کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آج یہ امت مزے لے لے کر نبی علیہ السلام کی معجزاتی زندگی کو سنتی ہے، سر دھنتی ہے، اور پھر خواب خرگوش کے لمبے چوڑے مزے لیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ دیکھتے ہی نہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، 12 1 2 بجے تک جلسے چلتے ہیں، اس کے بعد جلسوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو ماشاءاللہ جلسہ سننے کے بعد پھر ان کے لیے صبح کی نماز بھی معاف ہو جاتی ہے، تقریر دھنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، پھر خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی زوال ہے، امت پہ زوال اسی طرح آیا۔ امت بس نبی علیہ السلام کی معجزاتی زندگی کو لے کر سر دھنتی ہے، مزے لیتی ہے، عملی زندگی کی طرف نہیں آنا چاہتی ہے۔ حالانکہ عروج کی گراوٹ سے، زوال کی گراوٹ سے عروج کی طرف اٹھنے کی قیمت نبی علیہ السلام کی معجزاتی زندگی پر ایمان لا کر عملی زندگی کو اپنانا ہے، بس اسی میں ہو اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔